جیسا جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا ادھر ادھر منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اصل نیکی یہ کہ پہلے اپنا ایمان درست کرو اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، معاہدوں کی پابندی کرو، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، صرف اللہ سے محبت کی بیس پر ذوی القربہ رشتہ داروں کو پیسے دو، رشتہ داروں کو پیسے دو، والیتامى یتیموں کو کھلاؤ، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین مسکینوں کو کھلاؤ، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو۔ الو نہ بناؤ مسافر کو کہ اس کو کیا پتہ یہاں کے ریٹ کا تو الو بناؤ اس کو، ایسا نہیں، مسافروں کا خیال کرو۔ تو یہ 4 قسم کے طبقے پر احسان کرو، اور نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ الگ سے دو، اور والصابرین فی البأساء والضراء، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، فی البأساء والضراء جسمانی پریشانی، وحین البأس اگر میدان جنگ میں لڑنا پڑے تو میدان جنگ میں صبر سے لڑو۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی یہ صفات ہیں یہ ہیں سچے ایمان کے دعوے میں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بھی ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک فیشن ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں، جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے۔ اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا۔ کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی، تو آپ بلک بلک کے رونے لگے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے، تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے، تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے۔ تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئیں؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا، اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر۔ ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا، مختصر ہو، وہ تو زیادہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھ۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے، جھوٹ بولنا اچھا عمل، جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی، تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب۔ ہم کل گئے روم میں، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے، اس کو کیا ہو گیا، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا، چل نہیں سکا وہ مادی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا۔ لیکن آپ کو پتا ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے۔ میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا، ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں۔ اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے؟ بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔
ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے. وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ. اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا، ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہے. کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ آپ اس سوکھے چارے کو لے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ، چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو. کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں. کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے. اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کمائیں آپ ضرور لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے کھا پی کے چلے گئے دنیا سے. ہم بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے. بہت آئے، جب جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، سارے لیٹے ہوئے ہوں گے. بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا، غنیمت کی بات ہے. زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو. میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے. سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے. تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے. دیکھو ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک، ہم نے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے، کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی، کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی، دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں، اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا، جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار، کبھی جاپان جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے، زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں، اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے، دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا، جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا، اور ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں، اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار؟ یہ یہاں سے وہاں چلے گا، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار. اس کو عیاشی سمجھنا غریبوں والی سوچ ہے نا. صحیح غریبوں والی سوچ، اس کو یہ کیا عیاشی ہے؟ تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ، غریب نہیں ہوں، لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے، لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے، کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے. وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے، پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو، اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے، کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے، کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے، کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے. وہ تو ایک الگ سی چیز ہے، وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان، جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں. وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں، رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں، ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے.
کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے، تو یہ ان کو کوئی یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان، جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں، کتنی عیاشی، کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کبھی ملیشیا جا رہے ہیں، کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں، اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے، خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی، ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں، پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی، میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہے، یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب، مجھے اس وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ، اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا، جس نے بھی، جو دوست کا، بھائی کا، جو بھی کہا، اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں کہ میں ملا آدمی، قرآن و سنت جاننے والا، نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں، ورنہ مذہب، لیکن کسی کا مذہب بھی قبول نہیں کرو. دیکھو ہندو بھی ہیں ہمارے ملک میں، عیسائی بھی ہیں، وہ تو بالکل ہی الگ مذہب ہے نا. وہ تو اللہ رسول کو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، تم لکم دینکم ولی دین، تم جاؤ، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے کرو. تو ایسے ہی شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ اگر زبان کی حد تک رہے، دلائل کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے. لڑائی بڑائی والا معاملہ ہوگا تو معاملہ کیا بنے گا؟ کیچڑ اچھالنا ایک دوسرے پہ. تو میں ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں. یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ. لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے. میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند. قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو. تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے. بھائی یہ اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے. شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے. وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں. معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو. اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا. ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ.
اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں. حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے, نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے. تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے رونے سے منع کیا. اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا, ظلم ہوا تھا ان کے اوپر. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی, حضرت حسین نبی کے نواسے, تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ, بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے, اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے. رشتہ یقیناً ہے مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے, اولاد کا ہوتا ہے. تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں, تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے حکم دیا ہے بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے, اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ. تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا, گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے. تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت, چیخنے چلانے کی, ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں. مرض